اگر میں وہ اتہاس میں کام کر رہا ہوں، تھوڑا میں اور آگے بتاتا ہوں، تھوڑا ہم نگاہ واپسی کر لیتے ہیں، تھوڑا قدیم تاریخ ہند کا جائزہ لیتے ہیں۔ دراصل میو کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تاریخ واقعات گواہ ہیں کہ عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کی ابتدا 200 صدی سالہ کا میں یہ میو قوم رہی، جس کا سراغ گزشتہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور راجا رڑ خاندانی تاریخ میں نے بیان کی ہیں۔ لفظ میو کے قدیم ہونے کے بارے میں متھرا کے بدھ ستوپ پر ان کی تعمیر کرنے والے راجاؤں چھتریوں نے 2000 برس پہلے اپنے نام اور اپنی قومیت میو لکھوائی، جس سے ثابت ہے کہ میو لفظ بہت ہی پرانا ہے، بہت ہی ایتہاسک ہے۔ نیز مہر اور میو کے معنی سورج اور چاند کے ہیں، جو کہ تاریخ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ میو قومیت رکھنے والے لوگوں کو جب زوال آیا تو یہ لفظ سیاسی اور سرکاری طور پر استعمال میں آنا بند ہو گیا، مگر حکمرانی سے معمولی کسان بن جانے والے لوگ میو باقی رہے۔ راجپوتی عہد میں راجاؤں نے اپنے خاندانی ناموں کا فخر سے استعمال کیا، لیکن اس دور میں جو راجا تھے، انہی میں سے اکثر کی اولادیں میو ہیں، جن کا ثبوت ان کے گوت ہیں۔ ترائن کی دوسری جنگ 1192 کے بعد ہندوستان ریاستوں میں کچھ کا وجود ختم ہو گیا اور کچھ زندہ بھی رہے۔ میو کی کثیر آبادی ان راج گھرانوں میں سے ہے جو ترائن کی دوسری جنگ کے بعد اپنا وجود ختم کر بیٹھے، یعنی دلی، بینا، اجمیر اور قنوج۔ تاریخ میو بھی صحیح معنوں میں ہندوستان میں اسلامی دور کے ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے۔ مسلمان مورخوں نے جا بجا میو اور میوات کا تاریخی حیثیت سے ذکر کیا ہے، اس سلسلے وار تاریخ مرتب کرنا آسان ہو گیا۔ دراصل ایک خاص مواد کی حیثیت رکھتا ہے یہ نام میو، جن میں سے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ میو قوم کے گوتوں کی تقسیم راجاؤں کے 6 خاندانوں میں کی گئی ہے، جو لا اصل ہندی راجا ہیں، یعنی ہندوستان کے ہیں۔ آریہ اقوام اول، جو آریہ قوم تھی، وہ 2 فرقوں میں تھی اس زمانے میں، سورج ونشی، چندر ونشی میں 2 قوموں میں تقسیم تھی۔ پھر 4 خاندان اگنی کل راجپوتوں کے ہیں۔ میو کی 12 پال 52 گوت انہی قوموں میں سے ہیں۔ گزشتہ ان 6 خاندان کی ریاستیں، ان ریاستوں کا محل وقوع اور ان کی سیاسی تاریخ کا منظر پیش میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ راجا ہرش وردھن لگ 647 عیسوی کے بعد راجپوتوں کی تاریخی جنگی اصل نسل کے بارے میں گزشتہ پہلی قسطوں میں نے بیان کیا ہے۔ دراصل یہی وہ زمانہ ہے جو تاریخ میو کے لیے بنیادی دلچسپی رکھتا ہے۔ میواتی ادب، جو ہمارے میراثیوں کی زبان سے سینہ بے سینہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، ماں سوائے واقعات مہابھارت اور راجا وکرم کے، وہ قومی واقعات میں کوئی بھی کسی راجا کے نام کا یا ان کے دان پنیہ کسی جنگی کارنامے کا ایسا تذکرہ نہیں جو ہرش سے پہلے یا فوراً بعد کا ہو۔ اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ بہت سے گوت مسلم عہد میں وجود میں آئے، مثلاً ترائن کی جنگ کے بعد 1192 کے بعد 4 ریاستوں کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ان راجاؤں کی اولاد بیشتر میو ہیں۔ بینا کا راجا تہن پال میو کی جادو ونشی 5 پال اور 20 گوتوں کا موری شالہ ہے، یعنی کہ ان کا سب کا دادا ہے، اور یہ 1194 میں محمد غوری شکست کھا کر خاندان کی ریاست کھو بیٹھا، اولادیں منتشر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی۔ دلی کے تومروں نے بھی غوری شکست کھائی اور خاندان تباہ ہو گیا۔ تور ونش سے 4 پال اور 18 گوت ہیں۔ اجمیر کے پتھرا چوہان نے ترائن میں ہار کر دلی اور اجمیر غوری کے حوالے کر دیا۔ چوہانوں کی نروان ساکھ سے میو میں 13واں پلہ آنکڑا ہے۔ قنوج صدیوں تک ہندوستان کا مرکز شہر رہ چکا ہے۔ 1195 میں جے چند نے غوری شکست کھا کر شمالی ہندوستان کے لیے خالی کر دیا۔ میو کی ایک پال کلیسا اسی نسل سے ہے، جو بعد میں راٹھوڑ کہلائے۔ ان ریاستوں کے راج گھرانوں کی اولادوں پر کیا گزری، اس کا جواب بعد کے 200 برس تک اندھیرے میں ہے۔ کچھ چیزیں ملتی ہیں جو کہیں کہیں سے ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ ہاں، ان کا کہیں نہ کہیں وجود اور نام و نشان ضرور باقی رہا۔ یہ بھی تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگ دلی کے مسلمان سلطنتوں کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے، اس لیے تاریخ میں ان کا نام زندہ رہا۔ اور دلی کے سلطانوں سے جو سب سے آگے جنگ کرتے تھے وہ میو کرتے تھے، میو قومیت رکھنے والے۔
اور جو بھی اس زمانے کے راجا کی اولادیں یہ میوات مکر شرن لی اور یہ حصہ آ کر ان لوگوں نے اپنی جنگیں ان سے جاری رکھی۔